الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور جمعہ کی مبارک ساعت اور گھڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کے وقت میں مجھ سے ایسی بات کہلوائے جو میرے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی مفید ہو. یہ سورت نماز میں بار بار پڑھی جانے والی سورت ہے. اس سورت کو سورہ ماعون کہا جاتا ہے. یہ سورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت کے اندر میں حق تعالی جل شانہ نے انسان کی کچھ عبادات اور کچھ اخلاق کی پکڑ کی ہے. اگر انسان کی عبادات اور اخلاق صحیح نہیں ہے تو وہ رب کریم کے وہاں مقبول بھی نہیں ہے. انسان عبادات کے اندر میں تو کچھ نظر آ جاتا ہے، لیکن اخلاق کے معاملے میں انسان بھی بڑی دور ہوتا جا رہا ہے. کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کہاں اس کی امت کے اخلاق. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں بہت سارے لوگ اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے وہاں آتے تھے، اور حضرت کے وہاں شاہی دسترخوان لگتا تھا آنے والوں کے لیے. بہترین قسم کے کھانے کھلائے جاتے تھے، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے. کسی کے دل میں یہ آیا کہ حضرت نظام الدین ہمارے ساتھ کھانے کیوں نہیں کھاتے؟ شاید حضرت کا دسترخوان شاہی دسترخوان ہوگا اور اعلیٰ قسم کا دسترخوان ہوگا اور اچھا کھانا آتا ہوگا، اس لیے حضرت نظام الدین ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے. فرمایا کسی کے دل میں یہ خیال آیا اور شاید وہ چپکے حضرت کو دیکھنے کے لیے گئے. جب دیکھنے کے لیے گئے تو کیا دیکھا کہ جب دسترخوان اٹھایا گیا اور اس دسترخوان کے اوپر جو کھانا بچا ہوا تھا اور نیچے جو کھانا گرا ہوا تھا، حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اسی کھانے کو جمع کر کے اس کو کھا رہے ہیں. اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، اتنا بڑا ولی کامل ہے، لیکن آپ ان کی زندگی کو دیکھیے کہ کہاں حضرت کی زندگی ہے. میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے. پتھر کا جواب پتھر سے دینا یہ تو کفار مکہ کا کام تھا، یہ تو عتبہ اور شیبہ کا کام تھا.
اور پتھر کے جواب میں پھولوں کو پیش کرنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام۔ بخاری شریف جلد ثانی کے اندر میں روایت ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار ہے، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور آپ کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی زندگی میں، انتہائی پریشان کر کے رکھ دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، جس نے امہات المؤمنین امی جان عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تہمت لگائی، الزام رکھا، اور کیسا الزام رکھا میرے بھائیو، بہت بڑا الزام، زنا کا الزام رکھا تھا، اور 1 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں کوئی وحی نہیں اتاری۔ رب کریم چاہتے تو اسی دن وحی اتار دیتے اور مسئلے کو صاف کر دیتے اور حضرت عائشہ کی برات کو بالکل صاف اور واضح کر دیتے، لیکن 1 مہینے تک وحی کا نہ آنا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ خنجر سے زیادہ تیز ہوتے ہیں، اور وہ جگہ جگہ پر جا کر مسئلے کو کوڑتا رہتا تھا، حتیٰ کہ تبوک کے موقع پر میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو یہ عبداللہ بن ابی بن سلول اس نے ایک مسجد بنائی جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا، اور اس نے اپنی مسجد کی افتتاح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ یہ اور بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا محمد کو ایک سازش ہال ہے، آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، وہ آپ اور آپ کے صحابہ کے خلاف میٹنگ کرنے کا ایک ہال بنایا ہے۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، میرے نبی کو اس بدبخت کا اس ملعون نے کمینہ کہا ہے، اللہ کے رسول کو کمینہ کہا ہے، اور قرآن نے اس کی گواہی دی ہے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، ہم جب مدینہ جائیں گے تو مدینہ جانے کے بعد ان ذلیلوں کو، ان مکاروں کو وہاں سے نکالیں گے۔ میرے نبی کو تکلیف پہنچانے اور میرے نبی کو دکھ دینے میں اعلیٰ نفاق کے اوپر تھا وہ، لیکن جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ اور باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا جب میں مر جاؤں تو تیرے نبی سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے۔ بیٹے نے کہا، ابا آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں، آپ نے زندگی بھر میرے نبی کو ستانے میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ کہا، بیٹا میں کچھ تو کہہ رہا ہوں، مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے اور تیرے محبوب سے زیادہ رحمت للعالمین کوئی نہیں۔ ایسا شفقت والا نبی، جب باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹا عبداللہ روتے ہوئے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول میں نہ آتا، لیکن میرا باپ کا حکم ہے اور میرے باپ نے مجھے کہا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو اپنے نبی سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے۔ قربان جائیے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ جب تیرے باپ کا جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے یہ اطلاع کرنا، میں خود آ کر تیرے باپ کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ کیسا شفقت والا نبی ملا تھا ہمیں۔ میں اور آپ ہوتے تو ہم اچھل پڑتے، ہم کود پڑتے، جس نے ہماری زندگی پر داغدار کیا ہے، جس نے ہمیں رسوا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کیا میں اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا کرتا پکڑا اور اس کو کھینچا۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ کے کرتے مبارک کو پکڑ کر کھینچا، فرماتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول آپ کس کے جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھ سے میرے نبی کی توہین ہوئی ہے، یہ پہلا موقع تھا زندگی میں جو مجھ سے میرے نبی کی توہین ہوئی ہے۔ میں نے کہا اس لیے کہ میں مجھ سے قابو نہ رہ سکا اور میں نے جذبے میں آ کر میرے نبی کا کرتا کھینچا اور فرمایا، اللہ کے رسول آپ کس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہو؟ جس نے نبوت کو بدنام کرنے کی سازش کی ہے، اس نے عائشہ کو بدنام نہیں کیا، اس نے نبوت کو بدنام کیا ہے اور آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا، عمر مجھے اس کی جنازے کی نماز پڑھا لینے دے، ہو سکتا
سکتا ہے میری پڑھانے سے، میری نماز پڑھانے سے اس کی بخشش ہو جائے۔ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب کیا آپ کو معلوم نہیں ہے اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا؟ فرمایا کہاں منع کیا ہے؟ فرمایا قرآن میں ہے نا استغفر لهم او لا تستغفر لهم وان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ فرمایا اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھے اللہ ہرگز اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا جواب دیا؟ فرمایا عمر یہاں تو 70 مرتبہ کہا، ہو سکتا ہے 100 مرتبہ استغفار کروں گا تو اس سے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ کیسا شفقتوں والا نبی ہے، قرآن پاک کی اس آیت کو وہ رحمتوں پر لے گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں صاف آیت اتار دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے میرے پیغمبر آپ آئندہ ان کی جنازے کی نماز بھی نہ پڑھائیں اور ان کی قبروں کے اوپر بھی کھڑے نہ رہیں۔ صاف آیت اتار دی۔ اتنا بس نہیں ہوا، غزوہ بدر کے موقع کے اوپر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کردہ پھٹ گیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا حضرت عباس کا قد لمبا تھا تو ان کے بدن کے اوپر کسی کا کردہ نہیں آتا تھا تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنا کردہ لیا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے تو ساتھ میں ایک عبا لے کر آئے تھے۔ فرمایا اگر میرے عبا کو اس کے قبر اس کے کفن میں رکھ دو، ہو سکتا ہے اس سے بھی اگر اس کی بخشش ہو جائے تو میرے لیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں یہاں سے امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک مسئلہ ثابت کیا ہے کہ اگر میت کو قبر میں رکھ دیا جائے اور ضرورت پڑ جائے تو اس کو دوبارہ نکال سکتے ہیں، اس کو دوبارہ نکال سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس عورت نے آ کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اللہ کے رسول یہ چادر میں لے کر آئی ہوں، آپ کی خدمت میں آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اور یہ فرمایا کہ اس چادر کے چاروں طرف کے جو کونے ہیں اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی چادر بنائی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی خوشی اس کو قبول فرمایا اور اپنے بدن کے اوپر اس کو رکھ دیا۔ تو قریب میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بدن پر یہ چادر مبارک بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ مجھے عنایت فرما دیجئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھے اور گھر میں گئے، فرمایا اچھا ٹھہریے میں دوسری چادر لے کر آتا ہوں اور آپ کو یہ چادر دے دیتا ہوں۔ قریب میں جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جو چیز اللہ کے رسول کو پسند تھی آپ نے کیوں مانگ لی؟ فرمایا میں کوئی چادر کا لالچی نہیں ہوں، میں کوئی لالچی آدمی نہیں ہوں، میرے پاس بہت چادریں ہیں لیکن میں نے اس لیے یہ چادر مانگی اس لیے کہ یہ چادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس چادر کو میں اپنا کفن بناؤں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں سن رہے، آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ اس سے یہ بات یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنی حیاتی میں اپنے کفن کی تیاری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اپنی حیاتی میں اپنی قبر کی تیاری کر کے اس میں سونا یہ سنت رسول اور یہ حدیث رسول سے ثابت نہیں ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں جب اس کو قبر میں رکھ دیا گیا تو اس کو نکالا اور اس کے کفن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عبا مبارک ڈالا۔ یہاں تک بس نہیں کیا بلکہ اس کے منہ کو کھول کر اس کے منہ کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک بھی ڈالا۔ فرمایا اگر اس سے بھی اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ شیخ صالح علیہ رحمہ نے کیسے عجیب بات کہی، فرمایا ہمیں یہ موقع کب حاصل ہوگا، ہمیں یہ سعادت کب حاصل ہوگی؟ ہم تو اپنوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، پرائیوں کو ہم کب معاف کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی میرے بھائیوں ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ خدا پاک کی قسم اگر ہم نے صحابہ کی زندگی کو، محمد رسول اللہ کی زندگی کو نہیں اپنایا تو خدا پاک کی قسم سوائے رسوائی اور ذلتی کے سوا کچھ نہیں۔ کنز العمال کی ایک روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی انسان دکھ لے کر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کے دکھ کو سنا اور تمہارے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم نے صرف تسلی کے چند کلمات کہہ دیے، فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کے اوپر جنت عطا فرمائیں گے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے
والضحى واللیل اذا سجا کی عجیب تفسیر کی، اس کا عجیب ترجمہ کیے. ایک ترجمہ تو اس کا یہ فرمایا والضحى، فرمایا صبح کی قسم، چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا، فرمایا رات کی قسم. دوسرا ترجمہ فرمایا والضحى، فرماتے ہیں اے پیغمبر تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اے پیغمبر تیرے کالے کالے زلفوں اور بالوں کی قسم. اور مجھے جو عرض کرنا وہ ایک تیسرا ترجمہ ہے، فرمایا والضحى، او پیغمبر تیرے چمکتے ہوئے علم کی قسم، تیرے چمکتے ہوئے علم کی قسم، واللیل اذا سجا، اے پیغمبر تیرے چمکتے تیری صفت ستاری کی قسم. فرمایا جس طرح رات اپنے اندر میں لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے عیوب کو ڈھانپ لیتے تھے، اس کو افشا نہیں کرتے تھے. ایک صحابی نے ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس آئے، اے اللہ کے حبیب میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے عیوب کو چھپا لے. ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے عیوب کو اللہ چھپا لے، فرمایا تو لوگوں کے عیوب کو چھپا لے، قیامت کے دن اللہ تیرے عیوب کو چھپا لے گا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی بہت مختصر خلافت رہی ہے، جب ان کی خلافت آئی تو انہوں نے چاہا کہ بنیاد کعبہ کو میں اثر نو تعمیر کروں اور اسی بنیاد کے اوپر میں دوبارہ کعبہ کو تعمیر کروں جس کو کفار قریش نے بنایا تھا. فرمایا اس کو توڑ کر میں اثر نو بنیاد ابراہیم کے اوپر میں اس کی تعمیر کروں، لیکن اس سلسلے میں پہلے مجھے اس بارے میں کوئی تحقیق کر لینی چاہیے، میں اپنی طرف سے کیسے یہ کام کر سکتا ہوں. فرمایا اپنی خالہ جان حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے. فرمایا خالہ جان میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس بنیاد کعبہ کو میں بنیاد ابراہیم کے اوپر تعمیر کر دوں. فرمایا اس سلسلے میں آپ نے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے کچھ سنا ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو توڑ کر میرے دادا حضرت ابراہیم کی بنیاد کے اوپر میں بنا دوں، لیکن یہ عائشہ تیری قوم نئی اسلام میں داخل ہوئی ہے، اگر میں اس کو توڑ کر میں دوبارہ تعمیر کروں گا تو تیری قوم یوں کہیں گے محمد نے ہمیں اسلام میں داخل کر کے ہمارا بنایا ہوا کعبہ توڑ دیا. فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا. یہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا کہ کعبۃ اللہ کا طواف تو کیا جا سکتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں کو توڑا نہیں جا سکتا. اللہ کے حبیب علیہ السلام سہ گیا، برداشت کیا، آپ کو ذلیل کیا، آپ کو رسوا کیا. میرے بھائیو مجھے اور آپ کو رب کریم کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کو منہ دکھانا ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. اللہ کے حبیب ہمارے لیے آئیڈیل ہے، صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے. بخاری شریف میں ہے ذوالخویسرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، محمد تیرے اندر تقوی نہیں ہے، محمد تجھے مال کی محبت ہے، محمد تیرے اندر انصاف نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ذوالخویسرہ. اور بخاری شریف کے اندر میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو نکل رہے ہیں اور آپ سہتے رہے، آپ برداشت کرتے جا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم اس کو مار دیں، ہم اس کو قتل کر دیں. خالد بن ولید اسی وقت قریب میں بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا دعنی یا رسول اللہ اضرب هذا المنافق، اے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا خالد ایسا نہ کرو، انہو یصلی، وہ نماز پڑھ رہا ہے. حضرت خالد بن ولید نے کہا کم من مسلی ولیس فی قلبہ ایمان، اے اللہ کے رسول کتنے سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو عبادت اور زکات ادا کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا خالد اللہ نے مجھے کسی کے دل کو چیر کر فتویٰ لگانے کی اجازت نہیں دی ہے. کسی کے دل کے اندر میں کیا ہے مجھے اس کو چیر کر فتویٰ لگانے کی اجازت نہیں دی ہے. میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق کو سنوارنے اور اپنی عبادتوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے. یہ چند ہم جو معمولی عبادتیں کرتے ہیں لیکن اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال لیتے ہیں جس
سے ہماری برسوں کی اور زندگی کی ہماری کی کرائی ہوئی عبادتیں چند منٹ میں اور چند سیکنڈوں میں ہم اس کو غارت کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آج کی اس کہی ہوئی باتوں کے اوپر مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے آخرت کی ہمیں تیاری کرنے والے بنائے اور ہمیں اپنے اخلاق اور اپنی عبادتوں کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.